تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 284 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ پچھلی آیت میں موجود واللہ بما تعملون علیم کی علت ہے، یعنی جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے۔ اور اس آیت میں الفاظ آئے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو اور جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے، مثلا ایمان، کفر، کسی نیکی یا بدی کا عزم۔ مثلا ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے یا چوری اور زنا کا عزم رکھتا ہے، مگر اسے چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا تو اس پر اس کا محاسبہ ضرور ہوگا۔ رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، خود بخود آتے جاتے رہتے ہیں، اگر آدمی ان خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر گراں گزری۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت کے مطابق کہ دلوں کی باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، ہم بہت مشکل میں آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ یہ نازل فرمائی، اور اس آیت کو او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ اس کو منسوخ کر دیا۔ اور جب اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل فرمائی تو اس کے ہر دعائیہ جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہاں پر واضح رہے
کہ دوسری آیت سے پہلی آیت کے منسوخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھے اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نسخ کا لفظ وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر خبر دے رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا وہ بادشاہ ہے، ان سب کی اسے اطلاع ہے، اس سے نہ ظاہر باتیں چھپی ہیں نہ پوشیدہ، اور نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا اور جسے انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوگا وہ ان سب کا محاسبہ کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں آتا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں، یعلم السر واخفی، وہ تو چھپے راز اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا محاسبہ بھی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں، حتیٰ کہ وہ ان کو اپنی زبان پر لے آئیں یا ان پر عمل کریں، تب سوال ہوگا۔ دیکھیں کچھ خیالات ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں، لہٰذا اگر کوئی ذہن میں بات آئے جو اچھی نہ ہو تو خاموشی اختیار کریں، بولے نہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً۔ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ذمہ نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو ایک برائی لکھ لو۔ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا۔ اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے
اور ابھی تک اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لیا کرو، اور جب وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیا کرو۔ لہذا نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی لکھی جاتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اس بوجھ کو ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، پس کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی ہر معاملے کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں ضرور پڑھیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں اس کو، ہر پریشانی اور غم کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ 6 آسمان پر ہے، بعض نے تطبیق یوں دی ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور باقی حصہ 7ویں آسمان میں، بعض نے کہا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر یہاں پر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ النجم آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
فرمایا یہ سونے کے پتنگے تھے، اور فرمایا اس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ تحفہ معراج ہے، نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تھے کہ اپنے اوپر سے ایک آواز سنی تو جبرائیل امین نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا۔ تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا اور عرض کی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، معبود برحق ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آسمان سے اللہ کے رسولوں پر نازل ہوئیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول سچے ہیں، نیکوکار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت پر قائم رہنا ہے، اور آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ اللہ کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور قبول کیا۔ غفرانک ربنا، ہم تجھ سے بخشش اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اچھے کام کرے گا انسان تو اس کو فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو ہماری پکڑ نہ کرنا، بھول کر اگر کوئی گناہ ہو گیا
تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجھے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہے جو انتہائی آسان ہے، کیونکہ پہلے لوگوں پر آزمائشیں بڑی ہی سخت ہوتی تھی۔ پھر فرمایا ایسے کہو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اس کو ہمارے سر پر نہ رکھنا، ہمیں ایسی تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کے برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، جو گناہ ہو گئے جس کو تو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے ان سے درگزر فرما دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، اور وہ گناہ جن کا تعلق ہمارے اور تیرے بندوں کے حقوق سے ہے اور تو انہیں ہماری برائیوں اور ہمارے برے اعمال پر مطلع نہ کرنا، یعنی لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ وارحمنا، اور مستقبل میں ہم پر رحم فرمانا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کوئی اور گناہ نہ کریں۔ گناہ گار کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ نمبر 2، بندوں سے اسے چھپائے، یعنی اس کے گناہوں کو، اور لوگوں میں اسے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ نمبر 3، اور آئندہ اسے بچائے کہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ تینوں دعائیں اس دعا میں ہیں۔ اور پھر فرمایا انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا والی ہے، مددگار ہے، تجھ پر ہم نے توکل کیا ہے، تو سہارا ہے ہمارا، تیری حفاظت کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غالب کر، ان پر جنہوں نے تیرے دین کا انکار کیا، تیرے سوا غیر کی عبادت کی، تیرے بندوں کو تیرا شریک بنایا، ان پر ہمیں فتح عطا فرما دے۔ آمین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں کہ پھر شیطان اس کے قریب آ سکے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ آج گھر گھر ایک مسئلہ ہوتا ہے جی، جادو کا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، شیاطین ہے، لہٰذا اپنا معمول بنائیے رات کو سونے سے پہلے یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ ماشاءاللہ مکمل ہوئی۔ اس صورت سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ کے عمل میں کیا تبدیلی آئی، کوئی سے 5 نکات لکھ کر لائیے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔